السلام علیکم. برتھ ڈیز یا ولادت کتنی اسپیشل ہوتی ہے ہم سب کے لیے، خاص کر ان ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کا برتھ ڈے بہت اسپیشل ہوتا ہے کہ جن کو بہت محنت کے بعد بچے ہوئے ہوں، بہت سالوں کے بعد یا بہت ایک لمبے انتظار کے بعد، یا جن کے پہلے بچے مر چکے ہوں. تو ان پیرنٹس کے لیے یہ بہت زیادہ خاص دن ہوتا ہے. اور ایسے ہی صدمے جھیل چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوثر سے یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نوازا. آئیے جانتے ہیں بی بی کی ولادت کے کیا حالات رہے. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت. اللہ آپ کو بھی مبارک کرے انشاءاللہ. شہزادی کی ولادت ہم سب کے لیے برکت کا سبب ہو یہ زمانہ انشاءاللہ. اللہ آمین. مولانا صاحب پہلا سوال ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بی بی کی ولادت کے پہلے کے جو حالات تھے رسول اللہ کی زندگی میں وہ کیا رہے؟ کیا بی بی کے مطلب پہلے بھی رسول اللہ کے بچے تھے؟ کیونکہ ہم سنتے ہیں ان کی اور بیٹیاں بھی تھیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں بھی آپ تمام حضرات کو 20 جمادی الثانیہ ولادت باسعادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بی بی کی شفاعت قیامت میں نصیب فرمائے انشاءاللہ. تو جہاں تک رہا سوال آپ کے سوالوں کا، تو دیکھیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو اس وقت حضرت کی جو ہے وہ کا عقد ہوا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سے. جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر بھی بعض کہتے ہیں 25 سال تھی یا 27 یا 28، اس سے زیادہ نہیں تھی. اور 25 سال میں حضرت کا عقد ہوا ہے، حضرت کی شادی ہوئی ہے، اور 40 سال میں حضرت کے بعثت ہوئی ہے، یعنی اعلان رسالت فرمایا. یعنی اعلان رسالت سے 15 برس پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے. اس بیچ اللہ نے حضرت خدیجہ علیہ السلام سے کئی فرزند عطا کیے، جس میں سب سے بڑے تھے جناب قاسم، اور اسی لیے حضرت کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو القاسم. پھر ایک بیٹے ہوئے جن کا نام تھا طاہر، پھر ایک بیٹے ہوئے جن کا نام تھا طیب. ایک فرزند آخری جو ہے خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے، ان کا نام تھا عبداللہ. اب یا تو یہ طیب اور عبداللہ ایک ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں الگ الگ ہیں. اگر طیب و عبداللہ ایک ہیں تو قاسم، طاہر اور طیب یا عبداللہ یہ 3 بیٹے ہوئے. اور اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں تو قاسم، طاہر، پھر طیب، پھر عبداللہ. اور یہ 3 یا 4 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، جس میں سب سے چھوٹے جناب عبداللہ تھے. سارے بیٹوں کا انتقال صغر سنی میں، بچپنے میں ہو گیا. آخری فرزند جو تھے یعنی عبداللہ، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، دفن کر کے رسول اللہ پلٹ رہے تھے، تو ایک شخص تھا جو ہے وہ عاص ابن وائل، اس نے پیغمبر کا مذاق اڑایا، پیغمبر کا مذاق اڑایا اور کہتا کہ اب تو ان کا دین چلے گا نہیں، ان کا دین تو ختم ہوا. وجہ کا ان کے کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں، اب تو یہ جو ہے وہ نسل ان کی ختم ہو گئی. جناب مرحوم فخر الدین رازی، جن کی تفسیر ہے تفسیر رازی، تفسیر الکبیر کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اب اس آیت کی جو میں نے تلاوت کی ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے. بہت سے وجوہات لکھے ہیں کوثر کا کیا مطلب، کوثر کا کیا مطلب.
پھر وہ کہتے ہیں کہ وقیل اولادہ، کوثر سے مراد اولاد ہے. تو اب اگر کوثر سے مراد اولاد ہوئی تو ترجمہ کیا ہوگا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی. کوثر دیا یعنی کثرت نسل عطا کی. تو وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ فخر الدین رازی نے وجہ بتائی کیوں ہم کہہ رہے ہیں کوثر سے مراد اولاد؟ تو جناب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا ہے کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل کے جواب میں کہ جس نے رسول اللہ کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو اسی لیے جو ہے وہ ہم بھی ایک شیعوں کا تو نظریہ ہی ہے کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے. ہمارے یہاں جو علماء ہیں انہوں نے بھی تقریباً یہی بات کہی ہے سب نے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے. ایک بزرگوار فرماتے ہیں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، پہلی آیت کو اور آخری آیت کو اگر ملا کے پڑھو تو کوثر کے معنی واضح ہو جاتے ہیں. کیا ہے پہلی اور آخری؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن جو ہے وہ مقطوع النسل ہے، تو اس کی نسل نہیں چلنی ہے، ہم نے کثرت دی آپ کو. تو کیا مطلب ہوگا کثرت کا؟ یعنی اولاد کی مراد ہے. تو یہاں کوثر سے مراد اولاد ہے. اور یہ جو اولاد یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی ولادت ہوئی ہے 20 جمادی الثانی سن 5 بعثت میں، یعنی بعثت کے 5ویں سال میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. جی آگا تو ان کے ولادت کے حالات کس طرح کے رہے اور شہزادی کی ولادت کے؟ دیکھیے ایک صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جناب مفضل ابن عمر، صحابی ہیں ہمارے چھٹے امام کے، امام صادق علیہ السلام کے صحابی، نام ان کا ہے مفضل ابن عمر. ایک دن مفضل ابن عمر نے آ کے امام سے گزارش کی کہ مولا ذرا بتائیے کیف کان ولادت فاطمہ، بی بی کی ولادت کیسے ہوئی. تو یہاں میں آپ کو اس وہ روایت کو روک کر کے، اور اگر وقت نہیں ہوا تو اگلے ایپیسوڈ میں روک کے میں تھوڑا پیچھے چلتا ہوں، تب امام کی اس حدیث کو شروع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو کی ولادت سے پہلے اللہ کا حکم ہوا کہ آپ گھر چھوڑ دیجئے، اور اب پیغمبر اپنا گھر چھوڑ کر کے آ کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ہاں رہ رہے. بات مکے کی ہے جی. اور اب اللہ نے فرمایا کہ 40 دن آپ روزہ رکھیے، اور اس 40 دن میں دنیا کی کوئی غذا آپ نہیں کھائیں گے، افطار ہمارے یہاں سے آئے گی. دیکھیں یوں بھی پیغمبر اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی نجس غذا تو استعمال کر نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے 40 دن تک دنیاوی غذاؤں سے پیغمبر کو روکے رکھا. شام کو جو ہے جبرائیل امین افطار کا سامان لاتے تھے. جب 40واں دن ہوا تو جبریل جو افطار لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کسی کو اپنی افطار میں شامل نہیں کریں گے، جتنا کھا سکتے ہیں اتنا کھائیے اور بقیہ ہم واپس لے جائیں گے. تو ایک روایت اس طرح ملتی ہے پیغمبر کے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو بلایا آسمان پر، عرش الہی، معراج جس کو ہم کہتے ہیں. تو معراج میں بہت کچھ ہوا. اسی دوران اللہ نے جو ہے وہ جناب وہ جبرائیل نے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سیب دیا کہ وہ نوش فرمائیے. اب جو اس سیب کو چاک کیا گیا تو اس میں سے ایک نور چمکا. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. فاطمہ کیوں؟ منصورہ کیوں؟ فاطمہ بنا ہے فاطم سے، فاطم کے معنی ہوتے ہیں روک کے. تو دو معنی ہے کہ فوتمو عن معرفتہا، کہ لوگ جو ہے جناب فاطمہ کی حقیقی معرفت نہیں حاصل کر سکتے، اتنی بلند ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فوتمو شیعتہا من النار، کہ ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ جہنم سے روک لیے گئے ہیں، جہنم کی ان کے لیے روک لگی ہے. تو یہ تو فاطمہ ہو گیا.
جبرائیل نے کہا کہ جن کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے. منصورہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے ناصر مدد کرنے والا اور ایک ہے منصور جس کی مدد کی گئی ہو. لیکن اگر یہی جو ہے وہ زنانے صیغے میں کہا جائے تو ناصر مدد کرنے والا، ناصرہ مدد کرنے والی. اسی طریقے سے منصور جس کی مدد کی گئی ہو مرد کے لیے، منصورہ یہ زنانے کے لیے کہ جس عورت کی مدد کی گئی ہو. تو منصورہ نام کیوں ہے ان کا؟ تو جبریل نے کہا اس لیے کہ اللہ جو ہے قیامت میں ان کے شیعوں کے تئیں ان کی نصرت کرے گا. تو اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کا نور پیغمبر کے صلب مبارک میں اللہ نے منتقل کیا. تو یہ ہو گیا یہاں تک. اب میں آپ کو وہ شروع کرتا ہوں کہ مفضل ابن عمر نے امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولا کیف کان ولادت فاطمہ. یہ ہے بہار الانوار کی 43ویں جلد ہے. اس میں جو ہے وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ عن مفضل ابن عمر قال قلت لأبی عبداللہ الصادق کیف کان ولادت فاطمہ. میں نے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ بی بی کی ولادت کی کیفیت کیا تھی. فقال نعم. حضرت نے فرمایا ہاں مطلب ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں، سنو. اب فرماتے ہیں کہ ان خدیجہ علیہ السلام لما تزوج بہا رسول اللہ، کہ جب جناب خدیجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی، حجرتها نسوۃ مکہ، مکے کی ساری عورتوں نے جناب صدیقہ طاہرہ کا بائیکاٹ کر دیا. فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، تو کوئی نہ ان سے ملنے آتا تھا. وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا، نہ کوئی جناب خدیجہ کی بات ہے ان کو سلام کرتا تھا. وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةً أَن تَدْخُلَ عَلَيْهَا، اور کسی عورت کو یہ لوگ جناب خدیجہ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی تھی. ہاں انصاف سے بتائے کہ ایک خاتون ہے بیچاری اکیلی اور کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے، تو آدمی کو وحشت دہشت ٹینشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں فاستوحشت خدیجہ لذالک، تو ایک طرح کا ٹینشن ہوا شہزادی کو، اکیلے ہیں، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی جلنے والا نہیں. مگر وکان جزعها وغمها حضرا علیہ، لیکن اپنا ٹینشن نہیں تھا، سارا ٹینشن کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کتنا جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچتی ہوگی. اب کہتے ہیں فلما حملت بفاطمہ، جب جناب فاطمہ زہرا کا نور مبارک جناب خدیجہ علیہ السلام کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا. سننے کے لائق جگہ یہاں ہے. کانت فاطمہ علیہ السلام تحدثها من بطنها وتصبرها، جناب فاطمہ شکم مادر سے ماں سے بات کرتی تھی. وتصبرها، اور ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وکانت تکتم ذلک من رسول اللہ، مگر جناب خدیجہ نے اس کو پیغمبر کو نہیں بتایا، چھپا کے رکھا. فدخل رسول اللہ یوما، ایک دن پیغمبر ایسے ہی آ گئے گھر میں، تو اب کیا دیکھا؟ فسمع خدیجہ تحدثت فاطمہ، پیغمبر نے دیکھا کہ جناب خدیجہ بات کر رہی ہیں. فقال لها یا خدیجہ من تحدثین، پیغمبر نے کہا خدیجہ کس سے بات کر رہی؟ دیکھیے آج اگر کوئی اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بلوٹوتھ لگا ہوا ہے اور وہ جیب میں موبائل ہے. لیکن اس زمانے میں کوئی تو تعجب ہوگا نا. پیغمبر نے پوچھا من تحدثین یا خدیجہ، اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ قالت الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. جنین کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. اور ایک چیز ہم اصلاح کر دیں، اس جنین کی جمع ہے اجنہ، جو ہم جنات کے معنی ہم بول دیتے ہیں وہ پیورلی رانگ ہے. اجنہ جو ہے یہ پلیورل ہے جنین کا. جنین کہتے ہیں جو بچہ شکم مادر میں ہے، ہر بچے کو نہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوا وہ کہلائے گا جنین، فیٹس کہتے ہیں. اور اس کا جو پلیورل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اجنہ. لیکن جنات جو ہیں اس کا مطلب وہ نہیں، وہ جن ہے اور اس کا پلیورل جنات ہے. قرآن نے بھی استعمال کیا ہے نا، من الجنت والناس. تو جنہ ایک جمع ہے اس کی اور جنات ایک جمع ہے اس کی. اجنہ جمع جن کی نہیں ہے، اجنہ جمع جنین کی ہے. تو یہ اصلاح جو ہے وہ ہم لوگوں کو کر لینی چاہیے.
یا خدیجہ من تحدثین، خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے، یحدثنی ویونسنی، یا رسول اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، میرا مونس ہے، میرا ہمدم ہے، میرا غم گسار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یا خدیجہ ھذا جبرائیل، یہ ھذا جو ہے عربی میں کبھی کبھی جسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یوں آپ ڈکشنری میں ھذا جو ہے وہ ترجمہ دیکھنے جائیں گے تو ھذا مانے یہ، ایک بچہ بھی بتا دے گا ھذا مانے یہ، لیکن یہ ھذا کبھی کبھی جسٹ کے معنی میں بھی آتا ہے، ابھی ابھی، تازہ تازہ، فوراً۔ تو فرمایا ھذا جبرائیل، یہ ابھی تازہ تازہ جبرائیل نے خبر دی ہے مجھ کو، یا یبشرنی، بشارت دی ہے مجھ کو، انہا انسا، کہ یہ جو تمہارے شکم میں ہے یہ لڑکا نہیں ہے، انہا انسا، یہ بیٹی ہے، وانہا النسلۃ الطاہرہ المیمونہ، اور اس کی نسل پاک ہے اور میمونہ، میمونہ مانے مبارک اور مبارک ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اللہ تبارک و تعالی سَيَجْعَلُ نَسْلِ مِنْهَا، ان قریب میری نسل کو اسی بچی کے ذریعے سے چلائے گا، وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور اسی کے بچوں کو اللہ کل کو جو ہے وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا اور ان کو امام بنائے گا اس زمین پر، بعد انقضاء وحی، جبکہ وحی کا سلسلہ رک جائے گا، تو یہی بچی ہے کہ جس کے بچوں کو امام بنائے گا اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا۔ فلم تزل خدیجہ علی ذلک، اب یہ سلسلہ چلتا رہا جناب خدیجہ کا، کہ جناب فاطمہ شکم سے بات کرتی ہیں، ماں سے جو ہے وہ، الی ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ آج کی تاریخ آ گئی ہے نا، 20 جمادی الثانی، ولادت کا وقت آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زبردست بائیکاٹ چل رہا ہے اسلام کی وجہ سے، اتنا سارا سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی تو ہو، تو اب ظاہر سی بات ایسے موقع پہ عورتیں ہی کام آئیں گی، نتیجے میں کہاں بھیجیں، کس کو بھیجیں؟ فوجہت الی نساء قریش و بنی ہاشم، تو اپنے ہی کنبے خاندان کی طرف آدمی جاتا ہے، تو بھیجا قریش کی عورتوں کی طرف اور بنی ہاشم کی عورتوں کی طرف، ان تعالین، آ جاؤ، لتلین منی ما تلی النساء من النساء، تاکہ تم اس وقت میری وہ مدد کر سکو جو ایسے موقعوں پر عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ فارسلن الیہا، تو ان سبوں کا جواب یہ ہوا، انتی عصیتنا، عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی۔ یہ نافرمانی کی کا کیا مطلب ہوا؟ جناب خدیجہ سے بہت سے لوگ شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مال و دولت بہت کچھ ہے، تو کچھ اپنا کچھ خدیجہ کے مل کے تو ہم رہیں گے، تو کتنے لوگوں نے پیغام کہلوایا اور انہی عورتوں کو ذریعہ بنایا۔ اب یہ عورتیں گئی اور جناب خدیجہ نے سب سے انکار کر، تو یہ بھی کچھ وہ کھنس تھی ہاں اندر سے، کہ وہی یہاں جواب آیا، انتی عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات تو نہیں مانی، ہم نے فلاں کا رشتہ دیا تھا، ہم نے فلاں کا رشتہ دیا تھا، وہ بڑا آدمی تھا، وتزوجت محمدا، ہماری نہ بات مان کے تم نے محمد سے شادی کر لی، یتیم ابی طالب، ابو طالب کے یتیم محمد سے، فقیرن، جس کے پاس کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، لا مال لہ، جن کے پاس کوئی نہ مال نہ کوئی دولت، فلسنا نجی، ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا کام نہیں کرنا ہے تو کیا کرتا ہے، آئی ایم ویری سوری، معاف کیجیے گا بھائی ہم یہ نہیں کر پائے۔ ان سبوں نے وہ بھی نہیں کیا کہ معاف کرنا خدیجہ ہم مجبور ہیں، نہ ہم لوگ نہیں آئیں گے، مطلب یہ تھا کہ جیسا کیا ہے ویسا بھگتو، ولا نلی من امر کے شیئا، ہم تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فاغتمت خدیجہ لذالک، جناب خدیجہ کو اس کا ٹینشن ہوا، غم ہوا۔ فبینہ ہی کذالک، اب اسی الجھن میں کہ اب کیا ہوگا، کوئی تو ایک آدمی ہو میرا ساتھ دینے والا، اذ دخل علیہا 4 نسوہ، کہ اتنے میں 4 عورتیں آ گئیں، نہ کسی نے جو ہے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی نے دروازہ کھولا، اچانک 4 عورتیں، تو کوئی بھی ہوگا چاہے اتنا بہادر ہو، اس کو ایک گھبراہٹ سی ہوگی نا،
تو کأنہن من نساء بنی ہاشم، لامبی لامبی گیہواں کلر گویا بنی ہاشم کے خاندان کی عورتیں، ففزعت منہن لما رأتہن، تو ایک ذرا سا وہ کہ کون ہے آپ لوگ، مطلب بغیر دروازہ کھولے کیسے آ گئیں. فقالت احداہن لا تحزنی یا خدیجہ، اس میں سے ایک بول پڑی خدیجہ گھبرائیے مت، فإنا رسول ربک الیک، ہم آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ونحن اخواتک، ہم آپ کی بہنیں ہیں، مطلب پری اور بھوت اور یہ جن یہ سب نہیں ہے. انا سارا، پھر جو بول رہی تھی اس نے تعارف کروایا، میں سارا ہوں. وہذہ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہیں، وہی رفیقتک فی الجنہ، اور یہ آسیہ تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی. وہذہ مریم ابنت عمران، اور یہ مریم ہے عمران کی بیٹی. وہذہ کلثوم اخت موسیٰ، اور یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے، سے میم کاف لام سے میم کلثوم، یہ موسیٰ کی بہن ہے. بعثنا اللہ الیک، ہم چاروں کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف. کیوں؟ لنلی من کے ما تلی النساء من النساء، تاکہ ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقعوں پر عورتیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں. فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، واخری عن یسارہا، ایک بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، اور تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی. فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، اب جناب فاطمہ اس طرح سے 4 بہشتی عورتوں کے ہاتھوں حضرت کی ولادت ہوئی اور اس دنیا میں تشریف لائی ہیں. یہ ہے ولادت کی پوری داستان. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں آگے نقل کریں گے کہ پھر ولادت کے بعد کیسے غسل ہوا، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد. جی آگا، یہ عورتوں جنہوں نے منع کیا، یہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے منع کیا، دراصل اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس پر بھی میں انشاءاللہ جو ہے خدا نے چاہا تو ایک ہلکی سی روشنی ڈالوں گا. بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے پہلے اور اس وقت کے حالات پہ. لیکن آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اور چرچا کریں گے اور بی بی کے بارے میں اور بہت کچھ جانیں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ.